مفتی صاحب کیا جوڑا باندھ کر نماز ہو جاتی ہے؟ کچھ جوڑے ایسے ہیں جن کو باندھ کر نماز ہو جاتی ہے، کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ باندھیں گی بنائیں گی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور ایسی عورتوں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑوں کے متعلق کہ کس طرح سے عورتوں کو بال باندھنا چاہیے اور کس طرح سے باندھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے جوڑا بنایا ہوا ہے نا اپنے بالوں کا، تو اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جس جوڑے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کے جوڑے کو باندھنے سے منع فرمایا ہے، کہیں آپ اس طرح جوڑا تو نہیں باندھتی۔ اگر آپ اس طرح سے جوڑا باندھتی ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے بڑی سخت اس میں پھر وعید ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے جوڑے کو باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ نے جوڑا جو بنتا ہے وہ بالوں کو یوں کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس میں کوئی چیز باندھ لی جاتی ہے، ڈال لی جاتی ہے، ریبن وغیرہ یا جو بھی چیزیں، کلیچر، ہمیں تو اور زیادہ نام نہیں پتہ ہے، بہت ساری چیزیں لانچ ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے اسی طرح سے جوڑا باندھا اور گدی پر رکھا، گردن کے اوپر جوڑے کو باندھ لیا، یعنی کہ بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا کر گدی پر رکھ لیا، تو یہ جائز ہے اور بے شک عورتیں رکھ سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اگر وہی جوڑا بنا کے تھوڑا آگے رکھ لیا اوپر حصے میں تو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی عورت نے جوڑا بنایا بالوں کا اور سر کے بالکل اوپر حصے میں، جس کو چاند بولتے ہیں، چاند کے اوپر سر کے بالکل بیچ حصے میں اگر کسی عورت نے بالوں کو یہاں پہ رکھ لیا، ہوتا ہے نا یہاں پہ سارے بال لا کے یہاں پہ جوڑا بنا کے یہاں پہ رکھنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت، یعنی قیامت کے قریب جو عورتیں جوڑے باندھیں گی وہ اس طرح کے کہ وہ مثل اونٹوں کی کوہان کے مانند جوڑوں کو باندھیں گی، اور اس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح کے جوڑے باندھنا جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب کسی عورت کے بال گدی پر ہوں گے تو وہ دوپٹہ جب اگر کوئی عورت باندھ رہی ہے تو اس کے بال بالکل اندر رہیں گے اور اس سے بال نظر نہیں آئیں گے الگ سے، اور اگر اس سے تھوڑا اوپر کنپٹی کے بالکل جسٹ پیچھے یہاں پر ہوں گے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر وہی بال چاند کے اوپر سر پہ بالکل رکھے ہوئے ہوں گے اور کوئی عورت دوپٹہ اوڑھ رہی ہے تو وہ الگ سے اوپر اٹھے ہوئے بال نظر آئیں گے۔ تو اگر کسی عورت نے بالکل سر کے اوپر جوڑے کو باندھا ہوا ہے تو اس سے نماز کی طرح سے جو مکمل دوپٹہ باندھا جاتا ہے، اس طرح سے دوپٹہ بن نہیں پاتا ہے، کیونکہ آگے کے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی پھر نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آگے کے بال بال کا ایک ذرہ بھی عورتوں کا نماز کی حالت میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو نماز کی حالت میں بھی، جب آپ کو نماز پڑھنا ہو جب بھی، اور جب نماز نہ پڑھنا ہو جب بھی، اس بات کا خیال رکھیں کہ جس بات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو منع فرما دیا ہم اس کام کو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم دنیا میں جیتے اور مرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے لیے۔ نبی پر قربان ہم ہیں، نبی پر ہماری جانیں قربان ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آقا کی شریعت کے لیے ہم تھوڑے سے اپنے دماغ کو کیوں نہیں چینج کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی خواہش کو کیوں نہیں مٹا سکتے ہیں؟ اپنی خواہش کو بھی قربان کر سکتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، شریعت نے منع کیا ہے تو ہم اس چیز سے باز رہیں۔ تو بہرحال نماز اگر کوئی عورت پڑھ رہی ہے تو اس چیز کا اس کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب سر کے بالکل اوپر حصے میں ایسا جوڑا ہوگا تو اس کا بال اچھی طرح سے نہیں بندھ پائیں گے، اور جب وہ عورت پھر بے پردہ ہو گئی اور بے پردگی کے ساتھ زیب و زینت کو دکھاتی ہوئی، زیب و زینت کے ساتھ، یعنی اگر کوئی عورت بہت زیادہ فیشن کر رہی ہے، بہت زیادہ یعنی کہ اچھے کپڑے پہننا، تو ایسا تو ہے نہیں کہ اسلام نے اچھے کپڑے پہننے سے منع کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پہنو، شوہر کے لیے پہنے جائیں، محرم کے سامنے پہنے جائیں، نامحرم کے لیے پہننا حرام ہے۔ اسلام منع تھوڑی کرتا ہے کہ آپ زیب و زینت سے باز آ جائیں، میک اپ نہ کریں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کریں، پہنیں، لیکن اپنے خاوند کے سامنے، آپ اپنے محرم کے سامنے، آپ اپنے گھر والوں کے سامنے، آپ عورتوں کے لیے، عورتوں میں رہیں تو کریں، لیکن نامحرم آپ کی طرف دیکھیں پھر اٹریکٹ ہوں آپ کی طرف، تو اس وجہ سے اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ تو مکمل عورت پردے میں جائے، اور جب وہ اس طرح سے بالوں کو بہت زیادہ فیشن اور ڈیزائن کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کر ہی اس لیے رہی ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں، اس کا اگر یہ مقصد ہے، سب کا نہیں مقصد ہوتا ہے، سب کی الگ الگ اپنی منشا ہوتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں بہت زیادہ سنگار کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اور باہر جاتی ہے تو مکمل پھر پردے میں جاتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر بے پردگی کے ساتھ کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا اخرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت ساپردہ ہے، جو ہی وہ باہر نکلتی ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے، بے پردہ ہو کر جیسے باہر نکلتی ہے تو شیطان طاق میں لگ جاتا ہے،
اور بے پردہ عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ کیونکہ جو عورت کا جو زینت ہے، جو زیب و زینت ہے، عورت کا جو اصل میک اپ ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ پاک دامنی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے جب گھر سے باہر نکلے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند رہتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم خوش کر سکیں اور دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں، تاکہ اس کا صلہ قیامت کے دن ہم کو یہ ملے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو قیامت کے دن دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو۔